اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میری امت میں قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ زنا، ریشم اور اسی طرح شراب اور اسی طرح آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، حلال کر لیں گے. صحیح بخاری کی روایت. کتنی چیزیں آئی اس حدیث میں؟ 4. بولیے. زنا، دوسرا شراب، تیسرا جی کیا بولے؟ ریشم. ماشاءاللہ. چوتھی چیز موسیقی. موسیقی کا مطلب میوزک. ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حدیث میں 4 حرام چیزوں کو ذکر کرے نا. 4 حرام چیزیں. زنا بھی حرام، شراب بھی حرام، مردوں کے لیے ریشم بھی حرام، اسی طرح میوزک بھی حرام. ہم کیا کریں؟ نہیں، ایک چیز ہم حلال کر لیتے 3 کو حرام سمجھیں گے. زنا کو آج کوئی حلال نہیں بولتا، حرام ہے. شراب کو کوئی حلال نہیں بولتا، یہ بھی حرام ہے. لیکن میوزک کو کوئی حرام بولنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت سے پہلے ہوگا، تو اس لیے یہ حرام چیز ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ لوگ شراب نوشی کریں گے، ان کے سروں پر آلات موسیقی یعنی میوزک انسٹرومنٹس، میوزک بجائی جائے گی. اب ان کے پاس گانے والیاں گائیں گی، سروں پر ان کے میوزک بجے گا، گانے والی گائیں گی. تو جب ایسا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، ان کو بندر اور سور بنا دے گا. ابن ماجہ کی روایت. اس زمانے میں تو نہیں تھا. ان کے سروں پر میوزک بجے گا. بجتا ہے نا آج پورے ہر طرف سپیکرز، ڈی جے لگا ہوا، سروں پر گانے والیاں گا رہی ہے، ناچنے والا ناچ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی شکلوں کو اللہ بندر اور سور بنا دے. زمین میں زلزلے آ رہے، کس لیے؟ زمین میں دھسا دے گا اللہ تعالیٰ. ایسا وقت آئے گا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، 2 آوازیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملعون ہے. ایک خوشی کے وقت بجانے اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. 2 آوازیں، بدترین آوازیں ہیں یہ. خوشی کے وقت بجانے کی آواز، بیٹا پیدا ہوا ناچو، برتھ ڈے ہے ناچو، شادی ہے ناچو. خوشی کے وقت بجانے کی آواز، مصیبت کے وقت رونے کی آواز، چیخنا، چلانا، شکوے شکایتیں کرنا، بدترین آوازیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھو. 2 حدیثیں سناتا ہوں، ایک ساتھ یاد رکھنا. ایک تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قافلے میں فرشتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پر گھنٹے اور گھنگرو کی آواز ہو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ حدیث بیان کرے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ قافلے میں، اس زمانے میں جانور کے گلوں میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھی، گھنگرو باندھے جاتے تھے. آج بھی جو جانور پالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کے گلوں میں رکھتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے بکریاں وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو گھنٹیاں یا گھنگرو بولے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ صحابہ کو اس طرح باندھتے ہوئے دیکھے تو بولے اس قافلے میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں گھنگرو کی آواز ہو. ایک حدیث. دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو وہاں شیطان نہیں آتا. 2 حدیثیں. ایک جگہ شیطان نہیں آتا، دوسری جگہ فرشتے نہیں آتے. فرشتے کہاں نہیں آتے بولو؟ جہاں گھنگرو کی آواز یعنی میوزک کی آواز. گھنگرو تو چھوٹا انسٹرومنٹ ہے، اب اس سے ہٹ کے یہ سب چیزیں میوزک ہے. تو جہاں میوزک ہے وہاں کون نہیں آ رہے؟ رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے. اور جہاں قرآن ہو وہاں کون نہیں آ رہے؟ شیطان نہیں آ رہا. ماشاءاللہ حدیثیں یاد ہو گئی آپ کو. اب بتانا ہم گھروں میں کن کو ویلکم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ یہ نہیں. ہمارے گھر میں صبح اٹھتے ہی آواز میوزک کی ضرور آتی ہے. رات کو سوتے وقت بھی ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے سو جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلتی ہے تو اسی بیڈ پر پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ویلکم کر رہے شیطانوں کو، آؤ آؤ یہ تمہارا اڈا ہے آؤ. اور ہم رحمت کے فرشتوں سے بول رہے کہ نہیں تم نہیں آنا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟
نہیں مول صاحب ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ہمارے گھر میں جن آ گیا، ہماری عورت ایسا بول رہی، ہماری بہن ایسا کر رہی، ہمارے فلاں ایسا کر رہے، ان کو ڈر ہو رہا، ان کو خواب میں شیطان آیا، ان کو بھٹکایا، ان کے اوپر جن آیا، انہوں چیخ رہے، انہوں چلا رہے، یہ وہ سب چیز۔ اور جن کو بلایا کون؟ بولیے نا، ہم خود بلائے، اب انہیں آ کے بیٹھنے کے بعد بولتے مول صاحب نکالو اس کو، اب ہیں بلائے کئی کو پھر اس کو؟ اگر روز قرآن کی تلاوت کرتے تو آتا تھا، وہ نہیں آتا تھا نا، تو تم خود بلائے اس کو، آنے کے بعد پھر اس کے ساتھ دوستی کر لو، پھر کیوں بھگانے کی کوشش کرے؟ دوستی تو ہے، ہم کو ٹی وی سے، گانے سے، ناچنے والوں سے، گانے والوں سے محبت ہے، رکھ لو نا اس کو بھی ساتھ میں، بھاگیں گا کیسا ہوا؟ یاد رکھو یہ ہے جنات، شیاطین، سمجھ رہے؟ جادو، یہ سب چیزیں شیطان کے اڈے ہمارے گھر خود ہم بنا لیے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ چھوٹی بچی آئی تھی، پیروں میں گھنگرو بندھا ہوا تھا، فوراً نکال کے توڑ کے پھینک دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا ہے ان کو حکم دی کہ آئندہ اپنی بچیوں کے پیروں میں گھنگرو، آواز والے پازیب نہ پہنا کرے۔ ہم بھی کرتے ہیں، چھوٹی بچیوں کے پیروں میں، چھوٹی نہیں آج تو بڑی بڑی عورتیں بھی وہ آواز والی پازیب پہن کے نکلتی ہے باہر، بالکل حرام ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بچیوں کو بھی بغیر گھنگرو کے وہ چین پہناؤ، بغیر آواز والے پہناؤ، لیکن آواز والے نہیں ہونا، گھنگرو والے نہیں ہونا، یاد رکھو۔